جس طرح ہر ذی روح چیز ایک وجود رکھتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی وجود رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت، ہاتھ، پاؤں، آنکھوں اور چہرے وغیرہ کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ کا جسم، چہرہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ اس طرح نہیں جس طرح اس کی مخلوق کے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اس کی مثل کوئی نہیں۔ گویا خالق اور مخلوق کو ایک دوسرے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ مخلوق کے جسم و اعضاء کی حیثیت و ترکیب اور کارکردگی وغیرہ تو ہم جانتے ہیں، مگر خالق کے وجود اور اعضاء کی نوع و حقیقت سے ہم واقف نہیں، کیونکہ یہ چیزیں وحی کی رہنمائی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی، اور وحی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے وجود اور ہاتھ، پاؤں وغیرہ کے بارے میں تو بتایا گیا ہے، مگر ان کی حقیقت ہمیں نہ بتائی گئی، اور نہ ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار انسانوں کو کروایا۔ اسی لیے ہم اتنی باتوں پر تو ضرور ایمان لاتے ہیں جتنی قرآن و حدیث میں ہمیں بتلائی گئی ہیں، اور جس طرح بتائی گئی ہیں اسی طرح سے ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، جبکہ جو کچھ ہم سے مخفی رکھا گیا ہے اور بتایا نہیں گیا اس کے بارے میں ہم رائے زنی نہیں کرتے۔ ایک یہودی عالم حضرت قبر رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے بتاؤ رب العالمین کا لباس کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اگر میں تمہیں جواب دے دوں تو تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ انہوں نے فرمایا، اس کی چادر کبیرائی ہے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ آپ نے فرمایا، اس کی قمیض رحمت کی ہے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اس کا تہ بند عزت ہے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ تو آپ نے فرمایا، تو اب پھر ایمان لاؤ۔